لہٰذا جب تک تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اور جب تک تم اس بات کا خیال تمہارے دل میں نہیں ہوگا کہ مجھے خود اس کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے، اس وقت تک اس کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا نہیں ہوں۔ جو بھی ماتحت بناؤ، اب آج کل مثلا ملازمین، ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو اپنے سے درجے میں کم تر سمجھنا یا حقیر سمجھنا یہ بڑی ہی جاہلیت کی بات ہے۔ اگر تم نے کسی کو نوکر رکھا ہے، چاہے وہ گھر کا نوکر ہی کیوں نہ ہو، تو صرف اتنی بات ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا، وہ ایک وعدے کا فریق ہے، تم نے اس کی خدمات خریدی، اس نے اپنی خدمات تمہیں دی ہے اور تم نے اس کے مقابلے میں پیسے دینے اور تنخواہ دینے کا انتظام کیا ہے۔ تم بھی وعدے کے فریق، وہ بھی وعدے کا ایک فریق۔ جیسے بات کرو، اگر تم کہیں دکاندار بازار میں جاؤ اور دکان سے کوئی سودا خریدو، تم پیسے دے رہے ہو اور دکاندار سودا دے رہا ہے، تو کیا تم بازدست ہو گئے؟ تمہارا درجہ بڑھ گیا، دکاندار کا کم ہو گیا؟ دونوں برابر کے فریق، تم پیسے دے رہے ہو، سودا دے رہا۔ اسی طرح نوکر، وہ بھی تمہارا برابر کا فریق ہے اس معنی میں کہ تم پیسے دے رہے ہو اور وہ تمہیں اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ لہذا درجے کے اعتبار سے اس کو کمتر سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو حقارت کے ساتھ دیکھنا، یہ کسی طرح بھی سے مطابق نہیں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخوانکم خول جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ جتنے تمہارے خادم ہیں، یعنی نوکر یا ملازم، سب تمہارے بھائی۔ کہ ایک مرتبہ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک صحابی کے پاس سے، تو وہ اپنے کسی غلام کو سزا دے رہے ہیں، مار رہے تھے، ابھی مارا نہیں تھا، مارنے کے لیے تیار تھے، غصے ہو رہے تھے، بہت غصے ہو رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پیچھے سے، تو آواز دے کر ان کو کہا، دیکھو یاد رکھو، جتنی قدرت تمہیں اس غلام کے اوپر ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر۔ للہ اقدر علیہ، قابو تمہیں اس غلام کو ہے جتنا یہ تمہارے قابو میں ہے، اس سے زیادہ تم اللہ کے قابو میں۔ اگر تم اس کے ساتھ غصے کا معاملہ کرو گے اور اس کو مارو گے یا اس کے ساتھ زیادتی کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ لیں گے تم۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہ صحابہ کرام کی شان، کہ غصہ آ رہا ہے، استحال میں ہے اور غلام کو مارنے کے قریب ہے، ہاتھ اٹھا لیا ہے، مار رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ کام میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی تم کو، اتنا کلمہ کان میں پڑ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت فرما دیا کہ اصل میں نے اس کو آزاد کر، میں غلام پالا۔ کہاں تو غصہ آ رہا ہے، مارنے چڑھے ہوئے، اور کہاں اس غلام کو ہمیشہ کے لیے آزادی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان ہے۔ یہ جو کبھی کبھی ہم لوگوں کے دماغ میں یہ احمقانہ خیال آیا کرتا ہے نا، کاش کہ ہم بھی ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ احمقانہ خیال ہے۔ پتہ نہیں اگر ہوتے تو خدا نے کس اصل کافرین میں ہوتا۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں اس کا ظرف دیکھ کر عطا فرماتا۔ یہ صحابہ کرام کا ظرف تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق ادا کر گئے، ورنہ ہم آپ ہوتے، ہم جیسے کمزور لوگ، تو خدا جانے کس حالت میں ہوتے۔ صحابہ کرام نے اپنے ایک ایک عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت تعمیل کی مثال قائم کر کے دکھائی۔ سارے جذبات فدا ہیں، قربان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمے تو بھائی یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے ارشاد فرما کر گئے، جاتے جاتے یہ کہ بھائی اپنے ماتحتوں کا خیال کرو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ
جتنے حقوق ہیں نا حقوق اللہ ان کی تلافی توبہ سے ہو جائے، استغفار سے ہو جائے. لیکن اگر اپنے ماتحتوں پر تم نے ظلم کیا، زیادتی کی، اور وہ ماتحت ایسا ہے بے زبان جو کہتا بھی تو اس کے نتیجے میں اعوذ باللہ اگر کوئی زیادتی ہوئی تو اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں. کیسے معاف ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانے کے بعد اس کے اوپر اس کا کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایک حدیث آتی ہے، لا الہ الا کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ میں اپنے غلام کو سزا دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ اگر وہ کوئی غلطی کرے، برا کام کرے تو اس کو سزا دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کہا، فرمایا سزا تو دے سکتے ہو مگر یہ دیکھو کہ تمہاری سزا اس کے قصور کے برابر ہو. اگر تمہاری سزا اس کے قصور سے بڑھ گئی، اگر تمہاری سزا اس کے قصور سے کم رہی تو اللہ تعالیٰ تمہارا حق دلوا دیں گے وہاں آخرت. اس نے قصور زیادہ کیا تھا، تم نے سزا کم دی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو دلوا دیں گے اس سے. اور اگر تمہاری سزا اس کے قصور سے بڑھ گئی تو قیامت میں اس کا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ، اس زیادتی کا بدلہ اس سے تمہیں دلوائے. لہذا سزا تو دے سکتے ہو مگر یہ یاد رکھو کہ اگر سزا جو ہے قصور سے بڑھ گئی تو پھر اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں تمہیں دینا پڑے گا. وہ آدمی چیخ اٹھائے کہ صحابہ کرام سے جن کے سامنے ہر وقت آخرت کا منظر کھلا رہتا تھا، جب آپ نے ارشاد فرمایا چیخ پڑے وہ یا رسول اللہ یہ تو مجھ سے بڑا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے صدا ادھر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں تم نے قرآن شریف میں پڑھا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ آخرت میں جا کے دیکھے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا آخرت میں جا کے دیکھے گا. تو جب یہ آیت موجود ہے تو اس میں خود یہ بات موجود کہ اگر تمہاری سزا اس کے قصور سے ذرا بھی تجاوز کر گئی تو آخرت میں تم سے گرفت ہو جائے گا. اس واسطے سزا دے تو دے لو مگر تو ہی دے دو کہ جتنا قصور ہے اتنا ہی دے رہا ہے، سزا تم دے رہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایسا مشکل کام ہو گیا کہ میں پاس ہر وقت کہاں سے پیمانہ لیے پھروں گا کہ قصور زیادہ ہے کہ سزا زیادہ ہے.